السلام علیکم۔ اگر آپ کو بتایا جائے کہ جوڑوں کا درد، السر اور معاشی تنگی جیسی بیماریاں آپ کے اندر چھپے ماضی کے غصے اور تنقید کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، تو کیا آپ یقین کریں گے؟ آج ہم دنیا کی 5 کروڑ سے زائد زندگیوں کو بدلنے والی کتاب یو کین ہیل یور لائف کا وہ راز جانیں گے جو شاید آپ کو پہلے کسی نے نہیں بتایا۔ لوئس ہے کی مشہور کتاب یو کین ہیل یور لائف کا حصہ اول پورے علاج اور ذہنی تبدیلی کی بنیاد رکھتا ہے۔ یہ حصہ بتاتا ہے کہ ہم اپنے ذہن کی طاقت کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں اور اس فلسفے کے بنیادی اصول کیا ہیں۔ یہ اس حصے کا سب سے اہم ترین چیپٹر ہے جس میں لوئس ہے اپنے 8 بنیادی اصول بیان کرتی ہیں۔ نمبر 1، ہم اپنی زندگی کے تجربات کے 100% خود ذمہ دار ہیں۔ ہر وہ سوچ جو ہم سوچتے ہیں وہ ہمارے مستقبل کی تعمیر کرتی ہے۔ نمبر 2، طاقت ہمیشہ موجودہ لمحے میں ہوتی ہے۔ ماضی گزر چکا ہے، ہم اسی لمحے میں اپنی سوچ بدل کر اپنے آنے والا کل بدل سکتے ہیں۔ نمبر 3، ہر شخص خود سے نفرت اور جرم کے احساس سے گزرتا ہے۔ ہم سب کا سب سے بڑا مسئلہ یہ سوچ ہے کہ میں کافی اچھا نہیں ہوں یا میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ نمبر 4، یہ صرف ایک سوچ ہے اور سوچ کو بدلا جا سکتا ہے۔ آپ جو بھی منفی سوچ یا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں وہ صرف ایک خیال ہی تو ہے اور خیال کو جب چاہیں بدلا جا سکتا ہے۔ نمبر 5، ریسنٹمنٹ، کینہ، تنقید اور جرم کا احساس سب سے زیادہ نقصان دہ ہے۔ دوسروں سے ناراضگی اور خود پر مسلسل تنقید ہمارے جسم میں بیماریاں پیدا کرتی ہے۔ نمبر 6، ماضی کو چھوڑنا اور معاف کرنا ضروری ہے۔ معاف کرنا دوسروں پر احسان نہیں بلکہ خود کو جذباتی قید سے آزاد کرنے کا واحد طریقہ ہے۔ نمبر 7، خود کو قبول کرنا، سیلف اپروول ابھی سے شروع کریں۔ خود سے محبت کرنے کے لیے وزن کم ہونے، کامیابی ملنے یا حالات بدلنے کا انتظار نہ کریں۔ آپ جیسے ہیں ابھی خود کو قبول کریں۔ نمبر 8، جب ہم خود سے سچے دل سے محبت کرتے ہیں تو زندگی کا ہر شعبہ بہتر ہونے لگتا ہے۔ صحت، رشتے اور کامیابی خود بخود ہماری زندگی میں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب چلتے ہیں اس کتاب کے چیپٹر نمبر 1، واٹ آئی بلیو۔ اس پوری کتاب کا دل اور روح ہے۔ لوئس ہے کا ماننا ہے کہ اگر انسان صرف اس ایک چیپٹر میں بیان کیے گئے فلسفے کو گہرائی سے سمجھ لے اور اپنا لے تو اس کی زندگی کا زاویہ مکمل طور پر بدل سکتا ہے۔ نمبر 1، کائنات کا قانون، جو دو گے وہی لوٹ کر آئے گا، مطلب دی لا آف کاز اینڈ افیکٹ۔ لوئس کے مطابق ہماری زندگی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ہماری ہی بھیجی ہوئی توانائی کا رد عمل ہے۔ نفرت اور تنقید، اگر ہم دنیا کو تنقید، غصہ اور نفرت بھیجیں گے تو حالات اور لوگ ہمیں وہی واپس دیں گے۔ محبت اور شکر گزاری، اگر ہم اپنے خیالات میں محبت، معافی اور شکر گزاری رکھیں گے تو کائنات ہمارے لیے ویسے ہی خوبصورت حالات اور اچھے لوگ فراہم کرے گی۔ نمبر 2، ہمارا لاشعور ایک زرخیز زمین۔ ہمارا لاشعور ذہن کسی بات پر بحث نہیں کرتا، نہ ہی یہ صحیح یا غلط کا فیصلہ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر لاشعور ایک زرخیز مٹی کی طرح ہے۔ اگر آپ اس میں پھول کا بیج بوئیں یا زہریلے کانٹے کا، مٹی دونوں کو اگا دے گی۔
اگر آپ مسلسل سوچتے ہیں میری قسمت خراب ہے تو آپ کا لاشعور کہے گا جی بالکل، اور ایسے ہی صورتحال پیدا کرے گا۔ اگر آپ سوچتے ہیں میں ہر مسئلے کا حل نکال سکتا ہوں تو لاشعور آپ کو حل تلاش کرنے میں مدد دے گا۔ نمبر 3، عقائد کا انتخاب ہماری اپنی مرضی ہے۔ ہماری سب سے بڑی غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی سوچوں کے قیدی ہیں۔ لوئس کہتی ہے کہ سوچ صرف ایک خیال ہے اور خیال کو بدلا جا سکتا ہے۔ آپ کے ذہن میں جو بھی منفی عقیدہ ہے، مثلاً میں خوبصورت نہیں ہوں یا پیسہ کمانا بہت مشکل ہے، وہ صرف ایک پرانی سوچ ہے جو آپ نے بار بار دہرائی ہے۔ آپ کسی بھی لمحے ایک نیا خیال سلیکٹ کرنے کے لیے آزاد ہیں۔ نمبر 4، بچپن کی تربیت اور مظلوم کے مظلوم۔ ہم اپنے بیشتر بنیادی عقائد 5 سال کی عمر تک اپنے والدین اور ماحول سے سیکھتے ہیں۔ والدین کا قصور نہیں۔ اکثر لوگ اپنے والدین کو اپنی ناکامیوں کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، لیکن لوئس ہے کا کہنا ہے کہ ہمارے والدین ہمیں وہی سکھا سکتے تھے جو انہوں نے خود سیکھا تھا۔ اگر ہمارے والدین خود اپنے آپ سے محبت کرنا نہیں جانتے تھے تو وہ ہمیں خود سے محبت کرنا کیسے سکھاتے؟ وہ خود بھی اپنے ماضی اور اپنے والدین کے مظلوم تھے۔ انہیں قصوروار ٹھہرانے کے بجائے ان کے لیے ہمدردی پیدا کرنا ضروری ہے۔ نمبر 5، تمام مسائل کی جڑ میں کافی اچھا نہیں ہوں۔ دنیا کے تقریباً ہر انسان کے تمام مسائل کی جڑ میں صرف ایک ہی منفی سوچ چھپی ہے۔ روٹ پرابلم اس کی یہ ہے، آئی ایم ناٹ گڈ انف۔ جب ہم اندر سے یہ مانتے ہیں کہ ہم محبت، کامیابی یا صحت کے قابل نہیں ہیں تو ہم لاشعوری طور پر خود ہی اپنے کام بگاڑتے ہیں۔ نمبر 6، 4 زہریلے جذبات جو جسم کو بیمار کر دیتے ہیں۔ لوئس کے مطابق 4 جذباتی پیٹرن ہمارے جسم اور زندگی میں بیماریاں پیدا کرتے ہیں۔ جذبہ، ایموشن، اس کا اثر، ریسنٹمنٹ، ماضی کے غصے کو سنبھال کر رکھنا، یہ جسم میں کینسر اور جوڑوں کے درد جیسی بیماریاں پیدا کرتا ہے۔ کرٹیسزم مطلب تنقید، خود پر اور دوسروں پر مسلسل تنقید کرنا، یہ جسم میں سٹفنس اور گینٹیا کا باعث بنتا ہے۔ احساس جرم، اپنے آپ کو مسلسل سزا دینے کی کوشش کرنا، یہ جسم میں درد اور تکلیف لاتا ہے۔ خوف، مستقبل کا ڈر، یہ معدے کی بیماریاں، السر اور الرجی پیدا کرتا ہے۔ معافی اور حال کا لمحہ، ماضی ختم ہو چکا ہے، ہم ماضی میں جا کر کچھ بدل نہیں سکتے، لیکن ہم آج اس کے بارے میں اپنی سوچ کو تو بدل سکتے ہیں۔ میں اپنی سوچ بدل سکتا ہوں۔ معافی آزاد کرتی ہے۔ معاف کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دوسرے کے غلط کام کو درست مان لیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس شخص کا بوجھ اپنے ذہن سے اتار پھینکیں تاکہ آپ خود آزاد ہو سکیں۔ حال میں طاقت ہے۔ آپ کی زندگی کو بدلنے کی تمام تر طاقت اس وقت، اسی لمحے میں آپ کے پاس ہے۔ اب ہم چلتے ہیں چیپٹر نمبر 2، واٹ از دی پرابلم۔ اس چیپٹر کا بنیادی مقصد آپ کو یہ سمجھانا ہے کہ جن چیزوں کو آپ اپنی زندگی کا مسئلہ سمجھتے ہیں وہ اصل میں مسئلہ ہے ہی نہیں۔ نمبر 1، ظاہری علامات بمقابلہ اصل مسئلہ، سمپٹمز ورسز روٹ کاز۔ جب بھی کوئی شخص لوئس ہے کے پاس تھیراپی کے لیے آتا تھا تو وہ کہتا تھا، میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری صحت خراب ہے،
میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرا اپنے شریک حیات یا باس کے ساتھ تعلق ٹھیک نہیں ہے۔ لوئس کہتی ہے کہ یہ مسائل نہیں ہیں، یہ صرف ظاہری علامات ہیں۔ مثلاً اگر آپ کے جسم پر خارش یا داغ نکل آئے تو وہ جلد کی علامت ہے۔ اصل مسئلہ خون یا معدے کی خرابی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح مالی تنگی یا خراب رشتے صرف اندرونی ذہنی کیفیت کا باہر نظر آنے والا اثر ہیں۔ نمبر 2، تمام مسائل کی ایک ہی بنیادی جڑ۔ لوئس کے مطابق چاہے انسان کا مسئلہ کوئی بھی ہو، جب وہ اس کے ساتھ سیشن میں گہرائی میں جاتی تھی تو ہر شخص کی جڑ میں ایک ہی بات نکلتی تھی۔ روٹ پرابلم مطلب I don't have love myself۔ لوگ اندر سے اپنے آپ کو ناکارہ، بدصورت، نالائق یا نااہل سمجھتے ہیں۔ چونکہ وہ خود کو پسند نہیں کرتے، اس لیے لاشعوری طور پر وہ ایسی صورتحال پیدا کرتے ہیں جہاں انہیں ناکامی، بیماری یا تنہائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نمبر 3، خود پر تنقید کا زہر۔ اس چیپٹر میں لوئس ایک بہت زبردست اور مشہور بات کہتی ہیں۔ آپ پچھلے کئی سالوں سے خود پر تنقید کرتے آ رہے ہیں اور اس سے کچھ بھی بہتر نہیں ہوا۔ اب ذرا خود کو قبول کر کے اور اپنی تعریف کر کے تو دیکھیں، شاید سب کچھ بدل جائے۔ ہم میں سے اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ اگر ہم خود کو ڈانٹیں گے یا خود پر سخت رہیں گے تو ہم بہتر انسان بن جائیں گے، لیکن لوئس کا ماننا ہے کہ تنقید سے صرف نفرت اور خوف پیدا ہوتا ہے، بہتری نہیں۔ نمبر 4، چاہیے، شوڈ کے لفظ کا جال۔ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں لفظ شوڈ مطلب چاہیے کا بہت غلط استعمال کرتے ہیں۔ مجھے وزن کم کرنا چاہیے، مجھے اور محنت کرنی چاہیے، مجھے غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ لوئس ہے کہتی ہیں کہ لفظ چاہیے انسان کے اندر احساس جرم، گلٹ پیدا کرتا ہے اور یہ تاثر دیتا ہے کہ آپ غلط ہیں۔ اس کی جگہ لفظ انتخاب چوز استعمال کریں۔ مثلاً میں وزن کم کرنے کا انتخاب کرتا ہوں، اس سے آپ کو اپنی طاقت کا احساس ہوتا ہے۔ نمبر 5، خود کو قبول کرنا، سیلف اپروول۔ لوئس کا کہنا ہے کہ دنیا کا ہر مسئلہ اس وقت حل ہونا شروع ہو جاتا ہے جب ہم اپنے آپ کو جیسے ہیں ویسے ہی قبول کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کو مکمل پرفیکٹ ہونے کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے نقائص، ماضی کی غلطیوں اور کمزوریوں کے ساتھ خود کو قبول کریں۔ جب آپ اندر سے خود کو عزت اور محبت دیں گے تو باہر کی دنیا بھی آپ کو عزت اور محبت دینا شروع کر دے گی۔ اس کی پریکٹیکل اگزامپل، لوئس اس چیپٹر میں ایک بہت سادہ لیکن طاقتور ایکسرسائز دیتی ہیں۔ ایک کاغذ اور قلم لیں، لکھیں میں خود کو پسند اور قبول کرتا ہوں۔ اس جملے کو دن میں 300 سے 400 بار اپنے ذہن میں یاد دہرائیں۔ جب بھی ذہن میں کوئی منفی خیال آئے تو فوراً کہیں میں خود کو قبول کرتا ہوں۔ اب چلتے ہیں چیپٹر نمبر 3، ویئر ڈاز اٹ کم فرام، یہ کہاں سے آتا ہے؟ لوئس ایک بہت اہم سوال اٹھاتی ہیں۔ اگر ہمارے بیشتر مسائل کی جڑ خود سے نفرت یا خود کو نااہل سمجھنا ہے تو یہ منفی سوچیں ہمارے اندر کہاں سے آئیں؟ اس چیپٹر میں وہ بتاتی ہیں کہ ہم جن منفی عقائد کے ساتھ جی رہے ہیں وہ ہمارے اپنے بنائے ہوئے نہیں، بلکہ وہ ہمارے بچپن کے ماحول کی دین ہیں۔ نمبر 1، بچپن کی تربیت اور ابلاغ، چائلڈہڈ کنڈیشننگ۔ جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں تو ہم ایک بالکل صاف کاغذ، بلینک سلیٹ کی طرح ہوتے ہیں۔ ایک چھوٹے بچے کو اپنے بارے میں کوئی منفی خیال نہیں ہوتا، وہ خود سے محبت کرتا ہے اور اپنی ضرورت کے مطابق رو کر توجہ حاصل کرتا ہے۔ ڈسپینج کا اثر،
0 سے 5 سال کی عمر کے دوران بچہ ایک اسپنج کی طرح ہوتا ہے۔ وہ اپنے ارد گرد کے ماحول، والدین اور اساتذہ کی باتوں، رویوں اور جذبات کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ براہ راست پیغام: اگر بچے کو بار بار کہا جائے تم نالائق ہو، تم ہمیشہ کام بگاڑتے ہو، یا خاموش رہو، تمہاری بات کی کوئی اہمیت نہیں، تو بچہ اسے حقیقت مان لیتا ہے۔ غیر محسوس پیغام: اگر گھر میں والدین ہر وقت پیسے کے لیے لڑتے تھے تو بچہ لاشعوری طور پر یہ سیکھ لیتا ہے کہ پیسہ صرف دکھ اور جھگڑے کا باعث بنتا ہے۔ نمبر 2، ہم اپنے بچپن کے ماحول کو دوبارہ تخلیق کرتے ہیں۔ لوئس ہیگ کا ماننا ہے کہ بالغ ہونے کے بعد ہم غیر شعوری طور پر اپنے بچپن کے جذبات، ماحول کو دوبارہ قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رشتوں کا انتخاب: اگر آپ کے والد یا والدہ آپ پر بہت تنقید کرتے تھے تو بڑا ہو کر امکان ہے کہ آپ ایک ایسا شریک حیات یا دوست چنیں جو آپ پر مسلسل تنقید کرے گا۔ خود کے ساتھ سلوک: ہم اپنے ساتھ بالکل وہی سلوک کرتے ہیں جو ہمارے والدین نے ہمارے ساتھ یا انہوں نے اپنے ساتھ کیا تھا۔ اگر وہ خود پر سخت تھے تو ہم بھی خود پر سخت رہتے ہیں۔ والدین بھی مظلوم کے مظلوم ہیں۔ اس چیپٹر کا سب سے خوبصورت اور ہمدردانہ فلسفہ وکٹمز آف وکٹمز کا مفہوم ہے۔ والدین کا قصور نہیں۔ اکثر لوگ اپنے والدین پر غصہ کرتے ہیں کہ انہوں نے انہیں پیار نہیں دیا یا ان کی شخصیت تباہ کر دی۔ لوئس کہتی ہیں کہ کوئی بھی شخص آپ کو وہ چیز نہیں دے سکتا جو اس کے پاس خود موجود نہ ہو۔ اگر آپ کے والدین کو ان کے اپنے بچپن میں محبت، عزت اور قبولیت نہیں ملی تو وہ آپ کو یہ سب کیسے دے سکتے تھے؟ وہ خود بھی اپنے ماضی اور اپنے والدین کے مظلوم تھے۔ تو اس کا حل اپنے والدین پر غصہ کرنے کے بجائے ان کے بچپن اور ان کی مجبوریوں کو سمجھیں۔ جب آپ ان کے درد کو سمجھیں گے تو ان کے لیے معافی اور ہمدردی پیدا ہوگی۔ نمبر 4، پرانے پیغاموں کا جائزہ، آڈیٹنگ یور میسیجز۔ لوئس ہے اس چیپٹر میں زندگی کے مختلف شعبوں پر ملنے والے پرانے عقائد کا جائزہ لینے کو کہتی ہیں۔ شبہ عام منفی پیغام جو ہم بچپن میں سنتے تھے: محبت حاصل کرنے کے لیے شرطیں پوری کرنی پڑتی ہیں، یا محبت خطرناک ہے۔ پیسہ درختوں پر نہیں اگتا، یا امیر لوگ برے ہوتے ہیں۔ صحت: ہمارے خاندان میں سب کو شوگر، بلڈ پریشر ہوتا ہے۔ میں کسی کام کا نہیں ہوں، یا مجھے خاموش رہنا چاہیے۔ اس چیپٹر کا پریکٹیکل ایکسرسائز: لوئس اس کا ایک بہت مؤثر سبق تجویز کرتی ہیں۔ ایک کاغذ اور قلم نے لکھیں میرے والدین کے خیال میں میرے والد کا پیسے کے بارے میں کیا عقیدہ تھا، میری والدہ کا محبت اور رشتوں کے بارے میں کیا ماننا تھا، میرے گھر میں صحت کے بارے میں کیا باتیں ہوتی ہیں۔ ان تمام جملوں کو غور سے پڑھیں۔ اپنے آپ سے کہیں یہ جملے میرے نہیں ہیں، یہ میرے والدین کی سوچ تھی جو میں نے اپنا لی تھی۔ اب میں ان پرانے خیالات کو چھوڑنے کا انتخاب کرتا ہوں۔ اب چلتے ہیں چیپٹر نمبر 4، اٹ از ٹرو۔ کیا یہ سچ ہے؟ لوئس ہے ہمیں اپنے پرانے عقائد اور سوچوں کو چیلنج کرنا سکھاتی ہیں۔ پچھلے چیپٹر میں ہم نے دیکھا کہ ہماری بیشتر منفی سوچیں بچپن سے آئی ہیں، لیکن اس چیپٹر میں لوئس ایک سیدھا اور دھماکے دار سوال پوچھتی ہیں: کیا وہ باتیں واقعی سچ ہیں جن پر آپ بچپن سے یقین رکھتے آئے ہیں؟ نمبر 1، عقیدہ بمقابلہ حتمی سچ۔ ہماری سب سے بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے ذہن کے خیالات کو
حتمی سچ ایبسولوٹ ٹروتھ تسلیم کر لیتے ہیں۔ عقیدہ کیا ہے؟ لوئس ہے کہتے ہیں کہ عقیدہ صرف ایک ایسی سوچ ہے جسے آپ نے سالوں سے بار بار سوچا ہے۔ یہ قدرتی قانون نہیں ہے۔ اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ زندگی بہت مشکل ہے یا لوگ دھوکے باز ہوتے ہیں تو یہ کائنات کا قانون نہیں ہے، یہ صرف آپ کا ایک زاویہ نگاہ ہے۔ حقیقت آپ کے عقیدے کو فالو کرتی ہے۔ آپ جس بات پر یقین رکھتے ہیں، آپ کا ذہن باہر کی دنیا میں اسی کے ثبوت تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ سوال نمبر 2، سوال پوچھیں، کیا یہ واقعی سچ ہے؟ اس چیپٹر میں لوئس ہے آپ کو اپنے ہی ذہن کی باتوں پر شک کرنے کی دعوت دیتی ہیں۔ جب بھی کوئی منفی سوچ آپ کے سامنے آئے، اس سے یہ 3 سوال پوچھیں۔ کیا یہ واقعی 100% سچ ہے؟ کیا دنیا کے ہر انسان کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے؟ یہ سوچ کہاں سے آئی؟ کیا یہ میری اپنی سوچ ہے یا میں نے کسی اور کی بات مان لی تھی؟ کیا میں واقعی سوچ پر یقین رکھنا چاہتا ہوں؟ مثلاً اگر آپ سوچتے ہیں میں کاروبار نہیں کر سکتا، میں اس کے قابل نہیں ہوں، تو خود سے پوچھیں کیا یہ سچ ہے یا یہ صرف ایک پرانا ڈر ہے جو مجھے روکے ہوئے ہے۔ نمبر 3، کیا یہ سوچ میرے کام کی ہے؟ لوئس یہ کہتی ہیں کہ یہ بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کوئی سوچ درست ہے یا غلط۔ اصل سوال یہ ہے، کیا یہ سوچ میری زندگی کو بہتر بنا رہی ہے؟ اگر کوئی سوچ آپ کو دکھ، ڈر، تناؤ یا بے چارگی کا احساس دیتی ہے تو وہ سوچ آپ کے کسی کام کی نہیں، چاہے وہ سوچ ماضی کے کسی سچے واقعے پر مبنی ہی کیوں نہ ہو۔ اگر وہ آج آپ کی ترقی روک رہی ہے تو اسے چھوڑ دینا ہی عقل مندی ہے۔ نمبر 4، ذہن ایک کمپیوٹر کی طرح ہے۔ لوئس ہے اپنے ذہن کی مثال ایک کمپیوٹر سے دیتی ہیں۔ اگر کمپیوٹر میں کوئی پرانا، ناکارہ یا وائرس والا سافٹ ویئر پڑا ہوا ہو تو آپ اسے ڈیلیٹ کر کے نیا سافٹ ویئر انسٹال کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارا ذہن بھی ایک ڈیٹا بیس ہے۔ ہم جب چاہیں پرانے خیالات کو ڈیلیٹ کر کے نئے اور پازیٹیو خیالات اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں۔ اس کی پریکٹیکل اگزامپل دیکھتے ہیں۔ اس چیپٹر میں لوئس کو سوچ کو بدلنے کی ایک بہترین مشق بتاتی ہیں۔ ایک منفی عقیدہ منتخب کریں، مثلاً پیسہ کمانا بہت مشکل ہے، کام ہے، یا کوئی مجھ سے سچا پیار نہیں کرتا۔ سوال پوچھیں، کیا یہ 100% سچ ہے؟ نیا عقیدہ منتخب کریں، اس منفی سوچ کے بالکل برعکس ایک مثبت جملہ لکھیں۔ پرانا عقیدہ، پیسہ کمانا بہت مشکل ہے۔ نیا عقیدہ، میرے لیے پیسے کمانے کے نئے اور آسان راستے کھل رہے ہیں۔ اپنے ذہن کو تربیت دیں۔ جب بھی پرانی سوچ آئے فوراً کہیں، میں اب اس پرانی سوچ پر یقین نہیں رکھتا، میں نیا خیال چنتا ہوں۔ اب ہم چلتے ہیں چیپٹر نمبر 5، واٹ ڈو وی ڈو ناؤ؟ اب ہم کیا کریں؟ لوئس ہے ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ جب ہم اپنے مسئلے اور اس کی اصل وجہ کو سمجھ لیتے ہیں تو اس کے بعد تبدیلی کا پہلا عملی قدم کیسے اٹھایا جاتا ہے۔ یہ چیپٹر پرانی سوچوں کو ختم کرنے اور ایک نئی شروعات کرنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ نمبر 1، تبدیلی کی خواہش اور آمادگی۔ لوئس ہے کہتی ہیں کہ تبدیلی کے سفر میں سب سے پہلا اور اہم ترین قدم صرف یہ تسلیم کرنا ہے کہ میں بدلنے کے لیے تیار ہوں۔ I am willing to change۔ اندرونی رضامندی۔ جب تک آپ اندر سے خود کو بدلنے پر آمادہ نہیں کریں گے، دنیا کی کوئی کتاب، تھراپی یا مشق آپ کی زندگی نہیں بدل سکتی۔ کائنات کا رد عمل۔ جب آپ سچے دل سے اور طاقت کے ساتھ کائنات کو کہتے ہیں کہ میں بدلنے کے لیے تیار ہوں،
تو راستے اور وسائل خود بخود آپ کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ نمبر 2، ذہن کی الماری کی صفائی، کلیننگ دی مینٹل کلوسیٹ۔ لوئس ہے ہمارے ذہن کا موازنہ ایک کپڑوں کی الماری سے کرتی ہیں۔ جب آپ اپنی الماری کی صفائی کرتے ہیں تو آپ ہر کپڑے کو نکال کر دیکھتے ہیں۔ جو کپڑے اچھے اور فٹ ہوتے ہیں انہیں واپس الماری میں رکھ دیتے ہیں۔ جو کپڑے پرانے، پھٹے ہوئے یا اب آپ کے استعمال کے نہیں ہوتے انہیں باہر پھینک دیتے ہیں۔ تطبیق: اپنے افکار کے ساتھ بھی یہی کریں۔ اپنے ذہن کے ہر عقیدے اور سوچ کا جائزہ لیں۔ جو سوچ آپ کی صحت، خوشی اور کامیابی میں مددگار ہے اسے یاد رکھیں۔ جو سوچ آپ کو دکھ اور تناؤ دیتی ہے اسے فوراً ذہن سے باہر نکال پھینکیں۔ نمبر 3، مسئلے کی اندرونی ضرورت کو ختم کرنا۔ اس چیپٹر کا سب سے گہرا اور اہم نقطہ ضرورت کو ختم کرنا، ریلیزنگ دی نیڈ ہے۔ لوئس کے مطابق ہم اپنی زندگی میں جس بھی بیماری، مالی تنگی یا خراب تعلق کو جگہ دیتے ہیں، لاشعوری طور پر ہمارے اندر اس کی کوئی نہ کوئی ضرورت چھپی ہوتی ہے۔ مثلاً کبھی کبھار بیمار ہونا لاشعوری طور پر دوسروں کی توجہ یا شفقت حاصل کرنے کی ضرورت پوری کرتا ہے۔ کبھی کبھی پیسے نہ ہونا ذمہ داریوں سے بچنے یا معصوم نظر آنے کی ضرورت پوری کرتا ہے۔ اس کا حل صرف علامات کو ختم کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اپنے لاشعور کو کہیں، میں اپنی زندگی سے اس مسئلے کی اندرونی ضرورت کو آزاد کرتا ہوں۔ I release the need for this problem۔ نمبر 4، معافی اور ماضی سے آزادی۔ ماضی کی باتوں کو بار بار یاد کرنا ایسے ہی ہے جیسے آپ آج کا کھانا کھاتے وقت کل کا باسی اور خراب کھانا ساتھ ملانے کی کوشش کریں۔ ماضی تو گزر چکا ہے، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اس پر اب غصہ کرنے یا افسوس کرنے سے موجودہ لمحہ بھی برباد ہو جاتا ہے۔ معافی واحد راستہ ہے۔ ماضی کے بوجھ کو اتارنے کا واحد طریقہ معاف کر دینا ہے۔ معافی کا مطلب دوسرے کے غلط کام کو درست ماننا نہیں، بلکہ اپنے ہاتھ سے اس زہر کا پیالہ پھینک دینا ہے جو آپ خود ہی پی رہے تھے۔ اب اس کی پریکٹیکل اگزامپل سے اس کو مزید سمجھتے ہیں۔ لوئس ہے اس چیپٹر میں ایک بہت سادہ مگر انتہائی مؤثر مشق دیتی ہیں۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہوں، اپنی آنکھوں میں آئینے کے اندر دیکھیں، بلند آواز میں کہیں، میں بدلنے کے لیے تیار ہوں۔ میں ان تمام پرانے پیٹرنز اور سوچوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں جنہوں نے مجھے روکا ہوا تھا۔ خاص مسئلے کے لیے کہیں، میں اپنی زندگی سے مثلاً غصہ، بیماری، مالی تنگی یا جو بھی ہو کی ضرورت کو آزاد کرتا ہوں۔ اپنے رد عمل کو محسوس کریں، دیکھیں کہ یہ کہتے ہوئے آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے۔ اگر اندر سے کوئی جھجک یا ڈر محسوس ہو تو اسے تسلیم کریں اور دوبارہ یہی جملہ دہرائیں۔ اب چلتے ہیں چیپٹر نمبر 6، ریزسٹنس ٹو چینج، تبدیلی سے انکار یا مزاحمت۔ لوئس ہے اس اہم مرحلے کا ذکر کرتی ہیں جہاں ہم میں سے اکثر لوگ تبدیلی کی کوشش چھوڑ دیتے ہیں۔ جب انسان اپنی زندگی بدلنے کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کا ذہن فوراً اس کا راستہ روکنے کے لیے مختلف بہانے بناتا ہے۔ اسے ریزسٹنس کہتے ہیں۔ ریزسٹنس کیا ہے؟ لوئس ہے کا کہنا ہے کہ جب ہم اپنی پرانی سوچوں اور عادتوں کو بدلنے لگتے ہیں تو ہمارا ذہن ڈر جاتا ہے۔ کمفرٹ زون، جانا پہچانا ماحول۔ چاہے ہماری پرانی سوچ ہمیں دکھ
بیماری یا تنگی ہی دے رہی ہو، لیکن چونکہ وہ سوچ ہمارے لیے جانی پہچانی ہوتی ہے، اس لیے ہمارا لاشعور اسے محفوظ سمجھتا ہے۔ نئے کا ڈر۔ نئی سوچ کا مطلب ہے ایک غیر یقینی راستہ، اور ہمارا ذہن غیر یقینی حالات سے ڈرتا ہے۔ ترقی کی نشانی۔ لوئس ہے کہتی ہیں کہ اگر آپ کو تبدیلی کی مشقیں کرتے وقت شدید مزاحمت محسوس ہو رہی ہے تو خوش ہو جائیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے مسائل کی اصل جڑ کو چھو لیا ہے اور آپ بالکل صحیح سمت میں کام کر رہے ہیں۔ نمبر 2، مزاحمت کس طرح ظاہر ہوتی ہے؟ ہمارا ذہن بہت چالاک ہے، وہ تبدیلی سے بچنے کے لیے مختلف طریقے استعمال کرتا ہے، جیسے زبانی اور ذہنی بہانے۔ مینٹل ایکسکیوزز۔ میرے پاس مشقیں کرنے کا وقت نہیں ہے، یہ باتیں صرف کتابوں میں اچھی لگتی ہیں، عملی زندگی میں کام نہیں کرتی۔ یہ طریقہ بہت مشکل یا بہت بے وقوفانہ ہے۔ میں کل سے یا اگلے ہفتے سے شروع کروں گا، میرے حالات باقی لوگوں سے الگ ہیں، یہ میرے لیے ممکن نہیں۔ اب جیسے جسمانی رد عمل۔ جب آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر مثبت جملے افرمیشنز بولنے لگیں تو اچانک نیند، تھکن یا سر درد محسوس ہونا، مشق کرتے وقت جسم کا اکڑ جانا، آنکھیں چرانا یا بے چینی سے پاؤں ہلانا۔ اسی طرح دوسروں پر ملبہ ڈالنا۔ بلیمنگ ادرس۔ اگر میرا شریک حیات یا باس بدل جائے تو میری زندگی ٹھیک ہو جائے گی۔ لوئس کہتی ہیں کہ دوسروں کو بدلنے کی شرط رکھنا اصل میں اپنے آپ کو بدلنے سے فرار کا بہانہ ہے۔ نمبر 3، مزاحمت کا سامنا کیسے کریں؟ لوئس ہے اس چیپٹر میں مزاحمت کو ختم کرنے کا طریقہ بہت ہمدردانہ انداز میں بتاتی ہیں۔ خود پر غصہ نہ کریں، مزاحمت کا سامنا ہونے پر خود کو ڈانٹیں نہیں اور نہ ہی ہار مانیں۔ اپنے ذہن کو ایک ایسے چھوٹے بچے کی طرح سمجھیں جو ڈرا ہوا ہے۔ مزاحمت کو تسلیم کریں، اپنے آپ سے کہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا ذہن ڈر رہا ہے اور یہ بالکل فطری بات ہے۔ مزاحمت کو آزاد کریں، اپنے ذہن کو لڑ کر نہیں بلکہ پیار سے سمجھا کر نئی سوچ کی طرف لائیں۔ اس چیپٹر کی پریکٹیکل اگزامپل۔ لوئس ہے اس چیپٹر میں مزاحمت کو پگھلانے کی 2 اہم مشقیں دیتی ہیں۔ نمبر 1، اپنے بہانوں کی فہرست بنائیں۔ ایک کاغذ پر لکھیں کہ آپ بدلنے سے کیوں ڈر رہے ہیں یا کون سے بہانے بناتے ہیں۔ ہر بہانے کے آگے سچائی لکھیں۔ مثال کے طور پر، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ اب سچائی میں ٹی وی یا فون پر وقت ضائع کرتا ہوں، میں 5 منٹ اپنے لیے نکال سکتا ہوں۔ مشق نمبر 2، شیشے کے سامنے مزاحمت ریلیز کرنا۔ آئینے میں دیکھ کر اپنی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں اور سکون سے کہیں میں اپنی اندرونی مزاحمت کو آزاد کرتا ہوں، میں بدلنے کے لیے تیار ہوں، میں آسانی اور خوشی کے ساتھ اس تبدیلی کو قبول کرتا ہوں۔ اب چلتے ہیں چیپٹر نمبر 7، ہاؤ ٹو چینج۔ لوئس ہے ہمیں وہ تمام عملی ٹیکنیکس اور طریقے سکھاتی ہیں جن کے ذریعے ہم واقعی اپنی پرانی سوچوں اور عادتوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر پچھلے ابواب میں ہم نے مسئلے کو سمجھنا اور اس کی وجہ پہچانی تو یہ باب اس مسئلے کو جڑ سے ختم کرنے کا ٹول کٹ ہے۔ نمبر 1، معافی تبدیلی کی سب سے بڑی چابی۔ لوئس ہے کا کہنا ہے کہ معافی کے بغیر زندگی میں کوئی حقیقی یا پائیدار تبدیلی نہیں آ سکتی۔ معافی کا اصل مطلب معاف کرنا اس وقت اس بات کا اعتراف نہیں کہ دوسرے شخص کا رویہ درست تھا۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ میں اب اس ماضی کے دکھ کا بوجھ
اپنے کندھوں پر اٹھا کر نہیں چلنا چاہتا۔ اندرونی قید سے آزادی۔ جب آپ کسی کو معاف نہیں کرتے تو آپ لاشعوری طور پر اپنے آپ کو اس شخص اور اس واقعے کے ساتھ باندھ لیتے ہیں۔ معافی اس قید کا دروازہ کھولتی ہے۔ جسمانی شفا۔ لوئس کے تجربے کے مطابق جب لوگ ماضی کے کینے ریسینٹمنٹ کو چھوڑ کر لوگوں کو معاف کرتے ہیں تو ان کی برسوں پرانی بیماریاں اور جوڑوں کے درد خود بخود ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2، کینے اور غصے کو پگھلانا، ڈیزولونگ ریسینٹمنٹ۔ ناراضگی اور کینہ ہمارے ذہن اور جسم میں برف کی طرح جم جاتے ہیں۔ لوئس ہے ان کو پگھلانے کے لیے 3 بنیادی اصول بتاتی ہیں۔ اندرونی ضرورت کو چھوڑنا، کہیں کہ میں اپنی زندگی سے اس غصے اور کینے کی ضرورت کو آزاد کرتا ہوں۔ یہ سمجھنا کہ ہر شخص نے اپنی سمجھ کے مطابق بہترین کیا۔ جس شخص نے آپ کو دکھ پہنچایا اس کے پاس اس وقت اتنی ہی شعوری سمجھ تھی۔ اگر اس سے بہتر کا علم ہوتا تو وہ بہتر کرتا۔ قصوروار ٹھہرانا بند کریں۔ دوسروں پر الزام تراشی کرنے سے آپ اپنی تمام طاقت ان کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں۔ اپنے حالات کی ذمہ داری خود لیں۔ نمبر 3، ذہن کو نٹ اور بولٹ کی طرح صاف کریں، مینٹل کلین اپ۔ لوئس ہے کہتی ہیں کہ جیسے آپ اپنے گھر کے گندے فرنیچر کو صاف کرتے ہیں یا برتن دھوتے ہیں، بالکل ویسے ہی روزانہ اپنے ذہن کی صفائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ منفی افکار کو فوراً پکڑیں۔ جیسے ہی ذہن میں کوئی پرانا دکھ یا غصہ آئے فوراً کہیں، میں اس سوچ کو اب اپنی زندگی میں جگہ نہیں دینا چاہتا۔ مثبت متبادل دیں۔ منفی سوچ کو نکال کر فوراً اس کی جگہ ایک پازیٹیو جملہ رکھیں۔ اب اس کی پریکٹیکل ایکسرسائز دیکھتے ہیں۔ لوئس اس چیپٹر میں تبدیلی کے لیے 2 انتہائی طاقتور عملی مشقیں فراہم کرتی ہیں۔ نمبر 1، معافی کا تصوراتی سیشن، دی فارگیونیس ایکسرسائز۔ کسی پرسکون جگہ بیٹھ جائیں اور آنکھیں بند کر لیں۔ اپنے ذہن میں اس شخص کا تصور کریں جس سے آپ کو سب سے زیادہ شکایت یا غصہ ہے۔ اس شخص کا چہرہ اپنے سامنے دیکھیں اور اسے کہیں، تم نے جو کیا میں اس کے لیے تمہیں معاف کرتا ہوں۔ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں اور تمہیں خوش اور مطمئن دیکھنا چاہتا ہوں۔ تم اپنے راستے پر آزاد ہو اور میں اپنے راستے پر۔ محسوس کریں کہ آپ کے دل سے ایک بھاری بوجھ اتر رہا ہے۔ ایکسرسائز نمبر 2، اپنے آپ کو معاف کرنا۔ لوئس کہتی ہیں کہ دوسرے کو معاف کرنے سے زیادہ مشکل اپنے آپ کو معاف کرنا ہوتا ہے۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہوں، اپنی آنکھوں میں دیکھ کر کہیں، میں اپنی ماضی کی تمام غلطیوں، نادانیوں اور کمزوریوں پر اپنے آپ کو سچے دل سے معاف کرتا ہوں۔ میں اب آگے بڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ اب چلتے ہیں چیپٹر نمبر 8، بلڈنگ دی نیو، تعمیر نو یا نئی سوچ بنانا۔ لوئس ہے ہمیں سکھاتی ہیں کہ پرانی منفی سوچوں کو نکالنے کے بعد اپنے ذہن میں نئی مثبت اور طاقتور سوچیں کیسے تعمیر کی جاتی ہیں۔ اگر چیپٹر 7 میں الماری سے پرانے کپڑے نکال دیے گئے تھے تو باب 8 الماری میں نئے اور خوبصورت کپڑے سجانے کا نام ہے۔ نمبر 1، پازیٹیو افرمیشنز کیا ہیں؟ مثبت جملے کیا ہیں؟ لوئس یہ کہتی ہیں کہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ افرمیشن کا مطلب دن میں 5 منٹ بیٹھ کر کچھ اچھے جملے دہرانا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے آپ کی زبان سے نکلنے والا ہر لفظ اور آپ کے ذہن میں آنے والی ہر سوچ ایک افرمیشن ہے۔ منفی افرمیشن، جب آپ کہتے ہیں آج کا دن خراب گزرے گا،
میرے سر میں بہت درد ہے یا میرے پاس کبھی پیسے نہیں ہوتے، تو یہ بھی ایک افرمیشن ہی ہے جو منفی حالات کو دعوت دیتی ہے۔ پازیٹیو افرمیشن مثبت جملے کا مطلب اپنی سوچوں کو جان بوجھ کر ایک ایسی سمت دینا ہے جو آپ کی زندگی میں صحت اور خوشی اور کامیابی لائے۔ نمبر 2، مؤثر مثبت جملے بنانے کے 3 بنیادی اصول۔ لوئس ہے اس چیپٹر میں بتاتی ہیں کہ اگر افرمیشن صحیح طریقے سے نہ بنائی جائے تو وہ کام نہیں کرتی۔ صحیح افرمیشن بنانے کے 3 سنہری اصول یہ ہیں۔ نمبر 1، جملہ ہمیشہ موجودہ زمانے پریزنٹ ٹینس میں ہو۔ ہمارا لاشعور صرف ابھی ناؤ کا لمحہ سمجھتا ہے۔ غلط، میں صحت مند ہو جاؤں گا، اس کا مطلب ہے کہ آپ ابھی بیمار ہیں اور صحت کا لمحہ مستقبل میں ہی رہے گا۔ اس کو صحیح ایسے بولیں، میں اب کامل صحت کا حامل ہوں، یا میرا جسم دن بہ دن صحت مند ہو رہا ہے۔ دوسرا اصول، منفی الفاظ کا استعمال بالکل نہ کریں۔ ہمارا لاشعور تصویروں میں سوچتا ہے اور نہیں یا مت جیسے الفاظ کی تصویر نہیں بنا سکتا۔ اس کا غلط یہ ہے، میں بیمار نہیں ہونا چاہتا۔ آپ کا ذہن صرف بیمار کی تصویر بناتا ہے، تو اس کا صحیح یہ ہے، میرا جسم طاقتور اور مکمل طور پر صحت مند ہے۔ اصول نمبر 3، جملہ ذاتی اور واضح ہو۔ جملہ ہمیشہ آپ کی اپنی ذات سے شروع ہونا چاہیے، مثلا میں یا میرا۔ نمبر 3، احساس استحقاق، سینس آف ڈیزرونگ۔ اس چیپٹر کا سب سے گہرا نقطہ یہ ہے کہ آپ اپنے لیے چاہے جتنے بھی اچھے جملے بولیں، اگر آپ کے دل کے کسی کونے میں یہ یقین چھپا ہے کہ میں اس اچھی چیز کا مستحق نہیں ہوں، تو وہ افرمیشن اثر نہیں کرے گی۔ استحقاق کی کمی۔ بچپن کی تنقید کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم خوشی، پیسے یا پیار کے لائق نہیں۔ اس کا سمپل سا علاج، سب سے پہلے اپنے اندر یہ یقین پیدا کریں کہ کائنات کی تمام نعمتیں آپ کے لیے بھی ہیں اور آپ ان نعمتوں کے پورے مستحق ہیں۔ نمبر 4، پرانی سوچ بمقابلہ نیا متبادل، مائنڈ ریوائرنگ۔ لوئس ہے اس چیپٹر میں مختلف شعبوں کی پرانی منفی سوچوں کو نئے مثبت جملوں میں بدلنے کا طریقہ بتاتی ہیں۔ اولڈ بلیفز اور نیو افرمیشن۔ صحت، میرا جسم ہمیشہ بیمار اور کمزور رہتا ہے، میں اپنے جسم سے پیار کرتا ہوں اور اس کی شفا کا خیال رکھتا ہوں۔ مالیاتی، پیسہ کبھی میرے پاس ٹکتا نہیں ہے، میرے پاس پیسے کے نئے اور آسان راستے مسلسل کھل رہے ہیں۔ اولڈ بلیف میں آپ بولیں گے، رشتے، کوئی مجھ سے سچا پیار نہیں کرتا۔ نیو افرمیشن میں آپ کہیں گے، میں جہاں بھی جاتا ہوں مجھے محبت اور عزت ملتی ہے۔ خود اعتمادی میں کسی کام کا نہیں ہوں، مجھ سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ جبکہ نیو انفارمیشن میں آپ بولیں گے، میں جیسا بھی ہوں اپنے آپ کو قبول کرتا ہوں اور اپنے اوپر فخر کرتا ہوں۔ اب اس کی پریکٹیکل ایکسرسائز دیکھتے ہیں۔ لوئس ہے اس چیپٹر میں نئی سوچ کو پختہ کرنے کی 2 زبردست مشقیں بتاتی ہیں۔ ایک کاغذ اور قلم لیں، اوپر لکھیں، میں اور اپنی نعمت یا مثلاً خوشحال زندگی، مکمل صحت، جس کا بھی ٹھیک ہے مستحق ہوں۔ آگے جتنی بھی وجوہات ذہن میں آئیں لکھیں، اور اگر منفی سوچ آئے مثلاً کیونکہ میں نے ماضی میں غلطی کی تھی، تو اسے بھی کاغذ پر لکھ کر کاٹ دیں اور کہیں، یہ پرانی سوچ تھی، اب میں ہر اچھی چیز کا مستحق ہوں۔ اس کی دوسری مشق، روزمرہ کا تکرار، اپنے نئے مثبت جملوں کو چھوٹے کاغذوں سٹکی نوٹس پر لکھ کر اپنے کمرے، شیشے یا فریج پر لگائیں۔
دن میں چلتے پھرتے، گاڑی چلاتے یا سوتے وقت ان جملوں کو اپنے ذہن میں دہراتے رہیں۔ تو یہ تھی چیپٹر 1 سے 8 تک سمری۔ انشاءاللہ اب 9 چیپٹر سے لے کر 16 چیپٹر تک سمری کریں گے اگلے ویڈیو میں۔ تو تب تک چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔